سارا ہمارے پیارے آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں اللہ کریم نے نازل فرمایا ہے۔ اللہ کریم نے اسی پاک کلام میں ہماری ہدایات اور ہماری رہنمائی ہر حوالے سے فرمائی ہے۔ اللہ کریم نے اول روز سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر زمانے میں ہر دور کے لوگوں کی رہنمائی قرآن حکیم میں ارشاد فرمائی ہے۔ اس کی ہدایت و رہنمائی کا فیض آج بھی ٹھاٹھے مار رہا ہے، آج بھی دنیا فیضیاب ہو رہی ہے، آج بھی دنیا اس پاک کلام کی ہدایات پر عمل پیرا ہو کر بھٹکی ہوئی انسانیت اپنی منزل کو پا رہی ہے، اور منزل سب کی کیا ہے؟ وہ مدینہ پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ مدینہ پاک کی طرف امت کا رخ آج بھی یہ قرآن حکیم لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کرتے ہوئے موڑ رہا ہے۔ حضرات گرامی، اسی پاک کلام میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، تم میں سے امتن، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے یدعون الی الخیر، سبحان اللہ، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، خیر کی طرف دعوت دے، خیر کی طرف بلائے۔ اور جب لوگ ان کی دعوت پر جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، تو پھر وہ جماعت حاضرین کو رہنمائی دیتے ہوئے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور آنے والے لوگوں کو برائی سے روکے۔ اب اس جماعت کے بارے میں اللہ کریم نے خود ہی ڈگری جاری فرما دی، سبحان اللہ، سند جاری فرما دی کہ یہ جماعت جو یہ کام کر رہی ہے اس کے بارے میں خود اللہ کریم فرما رہا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، لوگوں یہ جماعت فلاح یافتہ ہے، کامیاب جماعت ہے، یہی جماعت، اور یہ اللہ کریم فرما رہا ہے۔ اب اس جماعت کو کسی اور کی طرف سے سند ڈگری دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو آلریڈی اللہ کریم نے اس جماعت کو کامیابی کی سند عطا فرما دی ہے، اور پھر ساتھ ہمیں یہ دعوت فکر دی کہ لوگوں تم بھی کامیابی چاہتے ہو، تم بھی فلاح یافتہ ہونا چاہتے ہو، تم بھی چاہتے ہو ہم بھی کامیاب ہو جائیں، تو فرمایا یہ جو کامیاب جماعت ہے جس کو ہم نے کامیاب قرار دیا ہے، تم بھی اگر کامیابی چاہتے ہو تو اس کامیاب جماعت کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے، تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کریم نے اس لیے کتنی خوبصورت رہنمائی۔ اور پھر حضرات آج یہ دعویٰ بہت سی جماعتیں، چونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر دے رکھی ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ اب یہ 73 فرقے اور 73 جماعتیں، سب کا دعویٰ یہ ہے، سب کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم کامیاب ہیں، ہمارے ساتھ آؤ، ہم ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ملو، ہمارے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، ہم لوگ تمہیں جو ہے منزل کی طرف لے کر جائیں گے۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ایک جماعت ہدایت پر ہے، ایک جماعت صراط مستقیم پر ہے، باقی سب گمراہ ہیں۔ تو وہ کون سی جماعت ہے؟ جس جماعت کو اللہ کریم نے کامیاب جماعت قرار دیا ہے۔ اب حضرات گرامی فرق دیکھیے، فرق دیکھیے، کامیاب جماعت کا انداز اللہ کریم نے اسی آیت میں بیان کیا، جبکہ دوسری جماعتوں میں یہ چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی۔
یہاں پہ اللہ کریم نے 2 بار یہ ارشاد فرمایا. ایک بار یدعون الی الخیر کہ کامیاب جماعت لوگوں کو خیر کی طرف بلاتی ہے. اب وہ جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی ہم بھی خیر کی طرف بلا رہے ہیں, ہم بھی تو قرآن پاک کی طرف بلا رہے ہیں, حدیث پاک کی طرف بلا رہے ہیں, ہدایت و اسلام اور دین کی باتیں کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں. یہ وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں, لیکن اللہ کریم جانتا ہے کہ اس نام کو بڑی دنیا استعمال کرے گی. لیکن جو کامیاب جماعت ہے, وہ جماعت اور جو ناکام ہیں اس نام کو استعمال کرنے والے ہیں, ان میں فرق ہوگا کہ خیر کے نام پہ لوگوں کو وہ اکٹھا کریں گے لیکن لوگوں کو پھر خیر کی بات نہیں بتائیں گے, وہ خیر کی طرف نہیں بلائیں گے. وہ ان کا جو مشن, ان کا جو باطل مشن, باطل منصوبہ ہوگا قوموں کو اس طرف, گمراہی کی طرف, بدعقیدگی کی طرف, بدعمالیوں کی طرف, تعصبات کی طرف, نفرت کی طرف, دوری کی طرف, توڑنے کی طرف, فساد کی طرف وہ جماعتیں بلائیں گی. لیکن یہ جو خیر کے نام پر کامیاب ترین جماعت لوگوں کو بلائے گی, یدعون الی الخیر, جب اکٹھے ہو جائیں گے خیر کے نام پہ, وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ فرق حضرات آپ کو ان جماعتوں میں نظر نہیں آئے گا, یہ چیز, یہ پہچان ان میں نظر نہیں آئے گی. یہی ہستیاں ہیں وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, خیر کے نام پہ آنے والوں کا ہاتھ پکڑیں گے اور مدینہ پاک کی طرف مدینہ پاک کی طرف لے کر جائیں گے اور ان کو مدینہ پاک کے فیضان سے ان کے دامن مراد کو مالا مال کریں گے اور عشق رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جام ہر آنے والے کو پلاتے چلے جائیں گے. تو یہ اپنی نگاہوں سے بھی پلاتے ہیں, اپنے ارشادات سے بھی پلاتے ہیں, اپنی صورت سے بھی پلاتے ہیں, اپنی سیرت و کردار سے بھی پلاتے ہیں. حضرات گرامی, جن کے چہرے, جن کی صورتیں دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو, تو یہ وہ سچے لوگ, وہ سچی جماعت. عیدگاہ شریف کے ساتھیوں, مقدر والے ہو, خوش نصیب ہو کہ اللہ کریم نے اس پرفتن دور میں ہمیں بچا کر کے, چن کر کے, نکال کر کے اپنے مرشدان کریم کے دامن سے وابستہ کیا, جو جہاں بھی ہوتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں, جو جہاں بھی قدم مبارک رکھتے ہیں کامیابی ان کے قدموں کو چومتی ہے, جو جہاں بھی, جب بھی, جدھر بھی رخ کرتے ہیں کامیابی ان کے قدموں کو چومتی ہے. یہ کسی مولوی صاحب اور مفتی صاحب کا کہنا نہیں, یہ قرآن حکیم میں خود رب کریم کا فرمان ہے. یہ تو جدھر جاتے ہیں کامیابی ان کے قدموں کو چومتی ہے. لوگوں, تم بھی کامیابی چاہتے ہو, ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ, تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے. الحمدللہ دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف کا یہ فیضان الحمدللہ پوری دنیا میں آج یہ میڈیا کا دور ہے. قبلہ عالم قبلہ صاحب جی نے الحمدللہ میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں, مدینہ پاک میں حضرات انڈیا کے لوگ آ کر ملتے رہے, سبحان اللہ, اور وہ قدمین شریفین میں ملے. نماز مغرب عشاء میں وہاں بیٹھا ہوا تھا اور فرمانے لگے کہ آپ کہ پیر و مرشد کو ہم ARYQ-TV پر انڈیا میں ان کے خطابات سنتے ہیں. کیا خوبصورت خطاب فرماتے ہیں, کیا خوبصورت نعت پاک پڑھتے ہیں. ایک دیوانہ تو ایسا دیوانہ تھا, وہ اپنے سے بڑے سینئر تھے, کوئی عالم دین تھے, ان کو پکڑ پکڑ کہتے تھے, دیکھا حضرت میں نہیں کہتا تھا یہی جماعت ہے, یہی جماعت ہے جو ARYQ-TV پر عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جام تقسیم کر رہے ہیں. تو الحمدللہ پوری دنیا میں یہ پیغام جا رہا ہے, اور پوری دنیا سے جن پہ اللہ کریم کا خاص کرم اور خاص فضل ہے عیدگاہ شریف کے ساتھ وابستہ ہو رہے ہیں اور کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف کے ادنا سپاہی ہیں. دوستو, اپنی توفیق, اپنی بساط کے مطابق ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حلقہ احباب میں, اپنے دوست احباب میں,
حلقہ 11 میں جہاں بھی اٹھیں بیٹھیں سپاہی کے طور پر اپنے پیر و مرشد کے اس خوبصورت پیغام لاسانی پاک کو ان تک ضرور پہنچائیں، ان تک ضرور پہنچائیں۔ پہنچانا ہمارا کام ہے، ہدایت من جانب اللہ ہے۔ اللہ کریم نے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دی ہے اور الحمدللہ دے رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے مرشدان کریم کا سایہ شفقت و محبت ہم اہل طریقت کے سروں پر ہی نہیں، اہل اسلام کے سروں پہ نہیں، بلکہ پوری اللہ کریم کی مخلوق کے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ مشرق مغرب شمال جنوب اس فیضان لاسانی پاک سے اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا تعلق، جس طرح ہمارے پیر و مرشد اپنی دعاؤں میں سب کو نوازتے ہیں کہ سب کا رخ مدینہ پاک کی طرف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کامیابی نصیب فرمائے اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہا کریں، اکیلے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمارے پیر و مرشد کے فرمانے اس سے بڑا بہت کچھ ملتا ہے، رہنمائی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔